نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سب سے پہلے تو پیراڈائز اسکول صاحب سر نبی فارغ صاحب کا بہت شکریہ جنہوں نے یہ موقع دیا بچوں سے ملاقات کا اور بات کرنے کا. اور میں سب سے بات کر رہا تھا کہ ہمیں یہاں پر بہت خوشی ہوئی ماشاء اللہ. تو آپ بچوں سے مجھے اور خوشی ہوئی اسکول کا ماحول دیکھ کے بڑا ڈسپلن انوائرمنٹ ماشاء اللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب بچوں کو کامیاب کریں. جو آپ کے خواہشات ہیں دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں. ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ بیسیکلی ہم تھوڑی سی اس پہ بات کریں گے کہ ہمارے جو یہ بچے ہیں ہمارے جو آنے والی یہ یوتھ ہے تو یہ کیسے سوسائٹی کو ہمارے ملک کو ہمارے خاندان کے لیے کس طرح یہ فروٹفل اور کس طرح یہ فائدہ مند بن سکتی ہے. کون سے ایسے کام ہیں جو ہمیں آگے لے کر چل سکتے ہیں, ہمیں نیگیٹیوٹی سے نکال سکتے ہیں. اس وقت اگر ہم دیکھیں تو بہت سے مسائل کا شکار ہے, مایوسی بہت زیادہ ہے. عموماً ہمیں ہر شخص گھر میں بھی آفس میں شاپ پہ یہ بات کرتا نظر آئے گا کہ بہت مسائل ہیں, مایوسی بہت زیادہ ہے, شب بہت تاریخ ہے, مسائل نہیں مسائل نہیں. لیکن اسی کے بارے میں شاعر نے کہا تھا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی شمع جلاتے جائے کوئی. مطلب یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ اس وقت بہت سے مسائل ہیں, ہماری یوتھ کے بہت سے مسائل ہیں, بہت سے ایشوز ہم فیس کر رہے ہیں. لیکن جو میں کر سکتا ہوں, جو ایک میں دیا روشن کر سکتا ہوں, میرے ذمہ یہ ہے کہ میں وہ روشن کر جاؤں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں ان لوگوں نے حالات کو بلیم نہیں کیا یا ہمارے تو مسائل ایسے ہیں, ہمارے تو ملک کی یہ ایشوز ہیں, پولیٹکس کے مسائل ہیں, اکنامیکلی مسائل ہیں. اس کی بجائے ان لوگوں نے اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ کام کیا, اپنے آپ کو گروم کیا, اپنے آپ کو اوپر لے کے آئے اور ان لوگوں نے آپ کی سوسائٹی کے لیے کچھ کام کیا. تو سب سے ہمارا تو آج کا پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایسے کون سے کام ہیں جن کو کر کے ہم سوسائٹی کے لیے فائدہ مند بن سکتے ہیں. اور انسان کی ایک فطرت ہے, انسان کی طبیعت ہے کہ انسان عزت, رسپیکٹ, احترام چاہتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں عزت دی جائے, ہم کسی مجلس میں جائیں لوگ ہمیں احترام دیں, ہم سوسائٹی میں امپورٹنٹ رول پلے کریں, لوگ ہماری بات سنیں, لوگ اٹھ کے ملیں. یہ ہر بندے کی ایک وش ہے, خواہش ہے, یہ انسان کی نیچر ہے. اس کے لیے لوگ بہت کچھ کرتے ہیں, بہت سے لوگ پازیٹو کرتے ہیں اور بہت سے لوگ نیگیٹو کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ اس وقت لوگ اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنے کے لیے, اپنے آپ کو شو آف کرنے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں. تو یہ انسان کی نیچر میں ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کی نظر میں, سوسائٹی میں, اپنے گھر میں, ایون کہ ایک اگر 3-4 بہن بھائی بھی ہیں تو ان کا آپس میں بھی ہوگا کہ مجھے میری مما جو ہے نا زیادہ پیار کریں, بابا میرے ساتھ زیادہ پیار کریں یا میری بات زیادہ سنی جائے. اور اگر کسی ایک بچے کی بات نہیں سنی جاتی تو وہ کہتا ہے کہ ماما آپ بھائی کی بات سنتی ہیں, میری بات نہیں سنتی. ہوتا ہے نا ایسا, آپ اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں, مجھ سے پیار نہیں کرتے. تو مطلب یہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ انسان کو احترام ملے, عزت ملے, اسے اہمیت ملے, اسے کسی مجلس میں یا کسی بھی جگہ پہ لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھیں. تو اس میں ہم کچھ ایسے کام کریں جو احادیث میں ہمیں بتائے گئے ہیں, قرآن پاک میں بتائے گئے ہیں, اور جو ہم بڑے بڑے ورک شاپس لیتے ہیں, بڑے بڑے سیشنز ہم لیتے ہیں, ان میں بھی یہ باتیں بتائی جاتی ہیں کہ ہم کیسے لوگوں کی نظر میں امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں. ہم کون سے ایسے کام کریں کہ لوگ ہمیں پسند کریں, لوگ چاہیں کہ یہ بندہ میرے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرے, لوگ چاہیں کہ میں اس بندے سے مشورہ کروں, لوگ چاہیں کہ یہ بندہ ہماری مجلس میں آئے, لوگ چاہیں کہ یہ ہم سے بات چیت کرے, آپ لوگوں کے لیے قیمتی بنے. تو اس میں میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ ہمارے بچے بیٹھے ہیں, تو
آپ اگر کسی کو پسند کرتے ہیں، مثال کے طور پہ دو ہماری بچیاں ہیں آپس میں فرینڈ ہیں، تو وہ آپ کو اپنی فرینڈ کس طرح اچھی لگتی ہے، کس طرح اچھی لگتی ہے؟ کوئی بھی جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا نسبہ بہت اچھی ہے، نصاب بہت اچھی ہے، فاطمہ بہت اچھی ہے، تو آپ اس کو کس وجہ سے پسند کرتے ہیں؟ کوئی ایک اچھی جواب دے، بچے بھی دے سکتے ہیں. آپ کو کوئی بھی اچھا لگتا ہے، ایون کے ٹیچر اچھے لگتے ہیں، آپ کو کوئی اپنا دوست ہے، تو کس وجہ سے آپ کو اچھا لگتا ہے؟ کوئی اس میں آپ کو خوبی نظر آتی ہے، کیا وجہ ایسی ہے؟ جی سر. ویری گڈ، ماشاء اللہ، زبردست، ٹھیک ہے، ویری گڈ. کوئی اور؟ کوئی اور بھی بتائے، لڑکیوں سے بھی بتا رہے ہیں. کوئی ایک بتا دیں کہ آپ کسی ٹیچر کو یا کسی اپنے دوست کو کس وجہ سے آپ کو اچھا لگتا ہے، کیا اس کی بات اچھی لگتی ہے؟ کوئی بھی ہو سکتی ہے، جو بھی آپ کو اچھی لگے. آپ بتانا چاہ رہے ہیں، آپ بتانا چاہ رہے ہیں، نہیں بتانا چاہ رہے. کوئی اور؟ جی. ادھر سے تو بول رہے ہیں. چلیے جو بیک سیکشن ہے مجھے تو بتا دیں ایک بچہ. کوئی مشکل سوال نہیں ہے. ایک کوشچن ہے کہ آپ کو اپنا دوست یا کوئی بھی آپ کے ماموں دادو کوئی بھی آپ کو کیوں اچھا لگتا ہے؟ کوئی وجہ ہوتی ہے نا. کیا خیال ہے؟ جی بتائیں. ویری گڈ. انہوں نے کہا کہ وہ اچھے اخلاق اور ایماندار ہے اور برے وقت میں کام آتے ہیں. اچھا، یہ جو بات ہے نا، انہوں نے بات کی ہے اس بچی نے کہ جس بچے کا اخلاق اچھا ہوتا ہے نا، گڈ بیہیویئر، اپنے اوپر قابو پا لے، اصل طاقتور شخص وہ ہے. یہ وہ شخص نہیں ہے کہ جو اگلے بندے کو انتقام دے دے، مار دے اور ہائپر ہو جائے. تو میں اصل طاقتور شخص وہ ہے جو غصے پر قابو پا لے. یہ میں پچھلے دنوں سروے پڑھ رہا تھا کہ ملتان جیل میں ایک اینکر نے وہاں پہ سروے کیا، اور وہ لوگ جن کو سزائے موت ہوئی تھی ان سے انہوں نے ڈفرنٹ نمبر کوشچن کیے. تو ایک شخص نے پوچھا کہ آپ کو یہ سزا کیوں ملی، آپ جیل میں کیوں ہیں؟ سب بچے چھوٹے ہیں، کچھ باتیں اوپر سے گزر جائے. تو اچھا انہوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ یہاں پر کیوں ہیں؟ تو اس نے جو جواب دیا وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. یہ ہماری بیسیکلی زندگی کو بدلنے والا ہے. اور اگر ہم کوشش کریں، ابھی سے جو ہیبٹس ہیں یہ سیٹ ہوتی ہیں، ابھی سے آپ کے اندر آپ کا رویہ، آپ کی سوچیں، آپ کی عادات سیٹ ہو رہی ہیں. تو ہم نے انشاءاللہ ابھی سے پازیٹیو چیزوں کو اپنے اندر لے کے آنا ہے. کس کو لے کے آنا ہے؟ پازیٹیو چیزوں کو انشاءاللہ ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے اور نیگیٹو چیز سے نکلنا ہے. اس نے جو جواب دیا، اس نے کہا کہ میرا کسی شخص سے پیسوں کا لین دین تھا، وہ شخص میرے پاس آیا اور اس نے اپنے پیسوں کا مطالبہ کیا. میں نے اسے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اور اس بندے نے مجھے آگے سے کہا کہ تم ایسے ہی ہو، پیسے دیتے نہیں ہو. یعنی اس نے مجھے ایسی باتیں کی جس سے مجھے غصہ آ گیا نا، اشتعال آ گیا، اور میں اپنے واپس گھر میں دوڑ کے گیا. گھر سے میں نے پسٹل لایا اور اس بندے کو میں نے غصے کی حالت میں فائر مار دیا. بندہ وہاں پر ڈیتھ ہو گئی. وہ کہہ رہا ہے کہ آج مجھے اس کو 24 ایئرز ہو چکے ہیں کہ میں اپنی موت کا یہاں پر سلاخوں کے پیچھے اپنی بیوی بچوں سے، بہن بھائیوں سے، والدین سے دور اپنی موت کا انتظار کر رہا ہوں. چند لمحوں کی جو آپ کا ٹھہراؤ ہے وہ آپ کو کسی غلط فیصلے سے بچا لیتا ہے. اسی طرح احادیث میں آتا ہے نا، نبی پاک نے فرمایا کہ اگر آپ کو غصہ آئے تو غصے کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. فرمایا اگر آپ کو غصہ آئے تو اپنی جو پوزیشن ہے اس کو چینج کرنا ہے. کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں. اگر آپ یہاں میں تھوڑا سا موو کر لیں تو یہ انسان کی فزیکلی اثر پڑتا ہے. اگر آپ بہت غصے میں ہیں نا تو آپ اس کے وہاں پر چلے جائیں، آپ کا 20% غصہ کم ہو جائے. فرمایا اگر آپ کو زیادہ غصہ ہے تو آؤ لگی پڑھ لیں، زیادہ غصہ ہے پانی پی لیں، وضو بنا لیں، تاکہ آپ
اور یہ جو نفسیات کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ انسان کی تقریباً 1.5-2 منٹ کی گیم ہوتی ہے. آپ کول ہو جاتے ہیں, آپ تھوڑی دیر بعد اکیلے بیٹھ کے سوچتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ تو بات ہی کھیلی تھی. ایسے ہوتا ہے بہت دفعہ, ہم کسی کو ہم بہت لڑتے جھگڑتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد ہم سائڈ پہ بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ یار میں نے غلط کیا ہے, یار یہ تو بات ہی کھیلی تھی, حل ہو سکتی ہے. تو ہم نے انشاءاللہ اپنے غصے پر قابو پانا ہے. جب بھی غصہ آئے, چاہے آپ گھر میں ہیں, عموماً ہوتا ہے ہم بچے والدہ سے لڑتے ہیں, ہم عموماً والدہ سے لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں, یہ نہیں دیا مجھے, وہ لے کے دیتی, اور ہم بہت جذباتی ہو جاتے ہیں. تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے اخلاق کا دامن حاصل نہیں چھوڑنا, غصے پر قابو پانا ہے. اسکول میں آپ آئے ہیں, کسی دوست نے آپ کو چیز لے لی ہے, بک لے لی ہے, پینسل لے لی ہے, تو ہائپر نہیں ہونا, سینا جب کہ گرو نے کہتے نہیں, حوصلہ اختیار کرنا ہے, تحمل سے کام لینا ہے. تو جب آپ یہ کریں گے تو آپ کا یہ کام دوسروں کی نظر میں آپ کو اچھا بنا دے گا. لوگ چاہیں گے کہ آپ کی عزت کریں, رسپیکٹ کریں, کہ آپ جب ہمیشہ محبت سے, پیار سے, حوصلے سے, نرمی سے بات کرتے ہیں تو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں. وہ انگلش کا ایک ورڈ ہے نا, کہتے ہیں کہ sweet tongues sell even chilies, but harsh and bitter tongues cannot sell even honey. کہ جو میٹھی زبان والے ہوتے ہیں نا, ان کی مرچیں بھی بک جاتی ہیں, اور کڑوی زبان والوں کا شہد بھی نہیں بکتا. تو جو میٹھی زبان ہے آپ کو بڑے بڑے مسائل سے بچا سکتی ہے, آپ کو لوگوں کی نظر میں محبوب بنا سکتی ہے, اور پھر اس کا اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت بڑا دل ہے. آپ نے فرمایا کہ میں اس بندے کے لیے جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں, جنت میں محل کی ضمانت دیتا ہوں, جو بندہ حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے. بندہ حق پہ ہے, کہہ رہا ہے کہ وہ بچہ کہہ رہا ہے ٹیچر میں حق کیوں, یہ تو میری چیز چھینی ہے مجھ سے, یہ میرا سے باکس لیا ہے, میرا بیگ نے میری بک لی ہے, اور وہ اس سے جھگڑا کرتا ہے, اور وہ رائٹ پہ ہے, بالکل حدیث میں وہ رائٹ پہ ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ کی رضا کے لیے اس جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے, خاموشی اختیار کر لیتا ہے. اللہ رب العزت اس سے جنت میں محلات جو ہیں بڑے, جن کا ہم نے سوچا نہیں ہے, ٹرانسپیرنٹ محلات ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے اس گھر کی ضمانت دیتے ہیں. اور فرمایا کہ قیامت والے دن اعمال میں جو بدلی چیز ہوگی نا, فرمایا بندے کا اچھا اخلاق ہوگا. یہ ہمارا اسلام بہت بڑا موٹیویشنل ہمارا دین ہے. یہ ہم یہ لوگ بڑے بڑے لوگ سیشن دیتے ہیں کہ ہم کیسے اپنے آپ کو مینیج کریں, پرسنالٹی کو کیسے ڈیولپ کریں, اس میں یہی باتیں بتاتے ہیں کہ آپ اپنے جذبات پر قابو رکھیں, اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں, غصے پر قابو رکھیں, محبت سے پیش آئیں, اگنور کریں, لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں, یہی باتیں ہوتی ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں اوور آل دنیا میں, جتنے بڑے بڑے لیڈرز ہیں پاکستان میں, دنیا میں, اگر وہ لیڈرز کی ہم کوئی بات کریں تو ان کے پیچھے یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ وہ لوگ تحمل والے ہوتے ہیں, حوصلے والے ہوتے ہیں. لوگ ان کو بات کر بھی دیں نا, کیونکہ آپ دیکھو بڑے بڑے ایونٹ پہ کوئی اگر بندہ اسپیچ کر رہا ہے, کسی نے اس کے اوپر چیز پھینکی ہے, کوئی ایسی بات کی ہے, تو وہ لوگ آگے سے خاموش رہتے ہیں. ان کی اسی بات کے اوپر لوگ اٹھ رہتے ہیں, اس بندے نے بہت حوصلے والا کام ہو گیا, اس بندے نے بہت اچھا برتاؤ کیا. تو اگر ہم بھی انشاءاللہ اچھا اخلاق اپنائیں گے تو لوگ آپ سے محبت کریں گے. مدینہ منورہ کا ایک واقعہ ہے کہ آپ کے پاس ایک حکیم آیا, اس کا نام تھا زمان ازدی. تو جو بندہ بڑا اپنے علاقے کا بہت بڑا حکیم تھا, لوگ اس کو مانتے تھے, تو بڑا سینئر دانشور فلاسفر, بڑا اس کو لوگ مانتے تھے. تو ان سے مکہ کے لوگوں نے یہ کہا اس وقت کہ آپ یہاں پر ایک ہمارے پاس شخص ہے جس کا نام محمد ہے, اور وہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں, اور وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہم نے پہلے نہیں سنی. تو ہمیں لگتا ہے کہ بس ان کو نہ کچھ ہو گیا ہے, تو آپ ان کا کوئی علاج کریں. تو وہ شخص جب آیا, جماعت نزدیک آپ کے پاس آیا, اور اس نے آ کے آپ کو جو کہا, یہ ورڈ بھی بہت اہمیت کا عمل ہے, اور جو آپ نے آگے سے کیا یہ بھی ہمارے لیے بہت اہمیت کا عمل ہے. ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہم عام بندہ ہے نا, کوئی بھی, اس سے آپ کو بندہ بول دے گیا میں نے سنا ہے آپ پاگل ہو, میں نے سنا ہے آپ مجنون ہو, یا آپ بیمار ہو, مطلب بہت غصہ آتا ہے. کہتے ہیں چور کو بھی آپ چور کہتے ہیں, اس کو بھی غصہ آتا ہے. تو وہ حکیم جو تھا وہ آپ کے پاس آیا, تو وہ ہستی جس کے لیے کائنات بنی ہے, جن کے ہم پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے, تو اس شخص نے ان سے کہا, حکیم نے آپ سے کہا
کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نعوذ باللہ کہ آپ پر کوئی جادو ہو گیا ہے، آپ مجنون ہو گئے ہیں، آپ دیوانوں کی طرح باتیں کرتے ہیں اور آپ کا ذہن جو ہے نا آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو میں نا بہت بڑا حکیم ہوں، میں آپ کا علاج کرتا ہوں۔ جب وہ یہ باتیں کر رہا تھا، اب عموماً ہمیں آگے میں یہاں پہ کھڑا ہوں اور کوئی بندہ آگے مجھے کہے کہ جی میں نے سنا آپ پاگل ہو گئے ہیں، تو میں سب سے پہلے تو اس کو نکال کے پڑ ماروں گا کہ آپ کی ضرورت کیسے ہوگی، ایسے ہوگا نا، اور ہم چہرے پہ غصہ آ جائے گا اور ہم ہائپر ہو جائیں گے، چہرہ سرخ ہو جائے گا اور ہمارے جو ہے نا، تو وہ آپ سلم نے خاموش رہے، وہ بات کرتا رہا، اس نے پوری بات کی کہ میں سمجھ آپ اس طرح ہیں، اس طرح ہیں، اس طرح ہیں، آپ لوگ خاموش رہے۔ بعض دفعہ خاموشی کے ساتھ اپنے مقابلے کی بات سننا بھی آپ کو سرخرو کر دیتا ہے، اور کہتے ہیں خاموشی بہترین انتقام ہوتی ہے۔ تو وہ آپ نے خاموشی اس کی پوری بات سنی، جب پوری بات سنی، جب اپنی بات مکمل کر چکا پوری، تو آپ نے اسے یہ جو ہم خطبہ مسلمہ پڑھتے ہیں جمعہ میں، یہ آیات پڑھی، جب آپ نے پڑھی مکمل کی تو اس نے کہا کہ مجھے دوبارہ سنانا، آپ نے دوبارہ سنانی، مجھے پھر سنانی، وہ عرب سے کلمہ سمجھ گئے، آپ نے تیسری بار جو وہی آیات سنائی تو اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، اس نے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، وہ مسلمان ہو گیا۔ وہ اتنا بڑا حکیم جو ان نعوذ باللہ یہ عزت لے کے آیا تھا کہ ان کا میں نے اعلان کرنا ہے، صرف آپ سمجھ کی اس معاملہ پہلے کی غرض سے کہ آپ ہائپر نہیں ہوئے، آگے سے ایکشن نہیں دیا، خاموش ہوئے، پوری بات سنی، تو وہ بندہ مسلمان ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ جب ہماری قبلیت کے مخالف کوئی بات کوئی ہمارا دوست کرے، ہمارے گھر میں کوئی ایسی بات ہو، ٹیچر کو ایسی بات کر دے، تو ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی ایک اصول بنائیں کہ جب بھی کوئی شخص غصے کی حالت میں آپ سے آ کے ایسی بات کرتا ہے نا کہ آپ نے یہ کر دیا، آپ نے وہ کر دیا، تو آپ تحمل کے ساتھ اس کی بات پوری سن لیں۔ بس ماہرین کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کی غصے کی حالت میں پوری بات سن لیتے ہیں نا، تو اس کا تقریباً 80% جو غصہ ہوتا ہے نا، مجھے ذرا دوبارے میں ہوا نکل جاتی ہے، اس طرح اس کا غصہ نکل کے ٹھنڈا ہو جاتا ہے، صرف آپ بات اس کی پوری خاموشی سے پوری سنتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب دو لوگ آپس میں کوئی بھی مسئلہ بنتا ہے، کوئی بھی آپس میں جب جھگڑتے ہیں، تو وہ دونوں آپس میں تکرار کرتے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں میری بات تو سنو، یا میری بات تو سنو، میری بات تو سنو، یہ وہ بندہ بار بار کہہ رہا تھا یار میری بات تو سن لو، لیکن وہ اگلا بندہ بات سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ دونوں جا رہے ہوتے ہیں کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں بس اس کو پوری بات سنا دوں، وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی پوری بات اس کو کر دوں۔ تو اگر آپ خاموشی سے تحمل سے کسی کی بری بات سن لیتے ہیں تو اگلے بندے کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور وہ شخص یا آپ کا وہ دوست یا آپ کا وہ رشتے دار آپ کو اچھے لفظوں میں یاد رکھے گا۔ وہ کہیں بات میں بات ہوتی نا، تو کہے گا ہاں یار علی سے میرا مسئلہ بنا تھا، لیکن یار اس نے بڑا اس نے نا اعلیٰ درجے کا مظاہرہ کیا، میں نے اتنی باتیں سنائی اور آگے سے بولا نہیں، خاموش رہا۔ تو بات اپنا بات کا جواب نہ دے کر آپ لوگوں کے دل جیت لیتے ہیں۔ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کا ایک واقعہ ہے کہ آپ کے پاس ایک جنگ سے ایک قیدی لایا گیا، جنگیں ہوتی تھی وہاں پہ، فتوحات ہوتی تھی، تو جو قیدی تھا وہ بہت بڑا شخص تھا، وہ ایک قبیلے کا سردار تھا، ثمامہ بن اسال اس کا نام تھا، اور وہ اپنے قبیلے کا بہت بڑا ایک سردار تھا، اور وہ لوگ اپنے قبیلے پر حکمرانی کرتے تھے۔ جنگ میں مسلمان اس ثمامہ بن اسال کو پکڑ کے لے آئے، مسجد نبی میں جب عام طور پہ قیدی مسجد نبی میں لائے جاتے تھے، تو جب وہ وہاں پہ آئے تو اس قیدی کو آپ نے حکم دیا کہ اس کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیں۔ مسلمان قیدی سے بہت اچھا سلوک کرتے تھے، لیکن کفار اس کی نسبت مسلمانوں پر بہت ظلم کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ اس کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیں۔ آپ جب آئے تو ثمامہ کے پاس بیٹھے، پیار سے کہا ثمامہ کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ اور وہ آگے سے ناگواری اور چہرہ اس نے پھیر دیا۔ آپ نے کہا ثمامہ اسلام قبول کر دو، اس نے کہا نہیں میں اسلام قبول نہیں کروں گا، اگر آپ نے ایسا ظلم کیا تو ہمارا خلاف آپ سے بدلہ لے گا، اور اس طرح اس نے بڑا نا آگے سے جذباتی جواب دیے دوسرے والے۔ آپ سے چلے گئے، دوسرا جواب پھر آئے، اس کے لیے کھانا لے کے اس نے کہا ثمامہ کیا حال ہے، اسلام قبول کرو، نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ مل گئی
تو وہ دوسرے دن میں انہوں نے پھر ان سے یہی سوال کیا کہ ماما کیسے ہو ٹھیک ہو. اس نے آگے سے وہی باتیں کی غصے والی جذباتی. آپ نے چلے گا آپ نے جواب نہیں دیا. اب یہ بھی ہماری سمجھنے کی بات ہے کہ اس وقت وہ ہمارے پاس قید میں تھا اور اگر ہم وہ چاہتے کہ یار اس کی وجہ یہ باتیں کی ہیں ابھی لاؤ تو آج کے ساتھ کاٹ دو. کافی تھا قیدی تھا اس کو مار کے دیتے تو اس کو جنگ تھی. لیکن آپ کا جو حوصلہ تھا وہ بیسیکلی ہمیں بتایا یہاں پر بتایا جا رہا ہے. آپ کو خاموش رہے چلے گئے. تیسرے دن پھر آپ آئے اور اسے وہی کہا ماما کیسے ہو ٹھیک ہو کھانا کھا لو اسلام قبول کر لو. اور اس نے آگے سے وہی جواب دیے کہ میں آپ لوگوں کو بہت برا 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 بنا رہوں گا اور میں ناک ماری اور چہرے پہ غصہ. اب وہ شخص اس وقت آپ اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف تھے. اس وقت جو ہماری آرمی کو لیڈ کر رہے ہیں اسی طرح آپ بھی اس وقت اپنے صحابہ کی جماعت کو لیڈ کر رہے تھے. صحابہ کرام وہ تھے جو آپ کے ایک اشارے پہ کفار کی گردن کاٹ دیتے تھے اور ایک لمحے کی دیر کیے بغیر وہ جان قربان کرنے میں تیار رہتے تھے. اگر وہ اشارہ بھی کرتے تو اس کرنے کا کام تمام ہو جاتا. لیکن آپ سب خاموش رہے اور تیسرے دن آپ نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو. تماموں کا باہر کر دیا گیا. وہ مسجد سے نکلا تھوڑی دور جب گیا نا اسے احساس ہوا اب دشمن ہے جنگ ہوئی ہے سردار ہے بہت بڑا. اسے احساس ہوا کہ نہیں یار میں نے نا ہر بندے کو یہ احساس ہوتا ہے جب آپ غلط کرتے ہیں اور کوئی آپ کو اچھا کرتا ہے تو یہ احساس ضرور ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کے یار میں نے اس کے ساتھ بہت اچھا کیا ہے اور یہ احساس کوئی نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا. احساس ہوتا ہے مجھے. اس کو احساس ہوا بیٹھ گیا وہاں پہ سوچتا رہا کہ یار میں نے اتنی ان کے ساتھ بدتمیزی کی ہے بد زبانی کی ہے بد اخلاقی کی ہے اور انہوں نے مجھے اتنی محبت سے پیار سے شفقت سے مجھے ڈیل کیا. واپس آیا تو ہم بھی نسال واپس آیا اور آپ جب نے کہا اپنا ہاتھ آگے کیا اور کہا کہ آج سے پہلے مجھے مدینہ سے برا شہر کوئی نہیں لگتا تھا. سب سے برا شہر مجھے مدینہ لگتا تھا لیکن آج مجھے سب سے پیارا شہر یہ لگتا ہے. اور آج سے پہلے مجھے آپ کا چہرہ نہ پسند تھا لیکن اب مجھے کائنات میں سب سے خوبصورت اور پسندیدہ چہرہ آپ کا لگتا ہے. مسلمان ہو گیا. جب مسلمان ہوا تو وہ قبیلے کے کیونکہ بہت بڑا سردار تھا اس نے اپنے قبیلے میں جا کے بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. اور ان لوگوں کا احساس بہت اچھا ہے. بڑی محبت دیتے ہیں بڑے اخلاق اچھے ہیں. میں نے یہ باتیں کی پھر بھی انہوں نے مجھ سے پیار پیار سے باتیں کی ہیں تو میں تو مسلمان ہو گیا ہوں. تو وہ سارا قبیلہ بھی مسلمان ہو گیا. بیسیکلی یہ جو ہمارے لیے جو واقعات ہیں ہمارے لیے مثال ہے کہ ہم کیسے لوگوں کے لیے اچھے بن سکتے ہیں اپنا اخلاق بہتر بنا کر. آپ دیکھیں وہ بندہ جو ہائپر ہوتا ہے جذباتی ہوتا ہے ڈر پڑتا ہے ایک لمحے میں وہ جناب آپ بندے کی وہ جب کوئی دیکھے بغیر اس کی انسلٹ کر دیتا ہے تو اس کو روز پسند نہیں کرتے. اس طرح دوست نہیں ہوتے. لوگ کہتے ہیں اس سے بات نہیں کریں لڑکے کرتا ہے بات نہیں کریں غصہ اس کے منہ پہ پہلے 12 بجے ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں نا یار اس کو تو جب دیکھو بس اس کی نا چہرے پہ یہی ہوتا ہے. سمائلی فیس جو ہے آپ کا مسکراتا ہوا چہرہ بھی حدیث کہتا ہے سب کا ہے. آپ کو فرمایا جو بندہ اپنے بھائی سے مسکرا کے ملتا ہے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے. کیوں فرمایا؟ کیونکہ اس سے محبت بڑھتی ہے. اب یہ 2 بچے ہیں مثال کے طور پہ آپ لوگوں کو دکھنے چلائیں ہو لیتے ہو. اب یہ 2 بچے ہیں مثلاً مثال کے طور پہ یہ ادھر کھڑا ہے اور یہ یہاں پہ کھڑا ہے. تو یہ دونوں اسکول میں انٹر ہوئے ہیں اور یہ آپس میں سلام دیتے ہیں. مثال کے طور پہ بالکل سے جیتا ہے اس کے چہرے پہ بالکل غصہ آیا ہوا ہے یا بہت گھر سے لڑکی آیا ہے ہمارے پیسے تھوڑے دیے ہیں کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے تو یہ آ کے سلام دیتے ہیں غصے میں. آپ اس میں غصے میں سلام دو. اچھا یہ اس نے سلام دیا اور اس نے ہاتھ ملایا. اچھا اب یہ دوبارہ سے گیٹ کے ہوتا ہے اور مسکراتے چہرے کے ساتھ آ کے سلام دیتا ہے اور ایسے صحیح جوش کے ساتھ گرم جسم سلام دیتا ہے. تو آپ نے کہنا آپ کو ملا اور آپ کو کیا کہنا ہے چلیں اب صحیح مسکراتے ہوئے کچھ اچھا لگا. پہلے بھی اچھا لگا تھا آپ کو؟ پہلے اچھا لگا تھا کیا اچھا لگا؟
تو بات یہ ہے کہ یہ جو اسمائلی فیس ہے آپ کا مسکراتا ہوا چہرہ ہے یہ اگلے بندے پر اثر چھوڑتا ہے. اگلا بندہ آپ کے لیے دل میں قربت محسوس کرتا ہے. آپ اگر دو فرینڈ ہیں, بہن بھائی ہیں, ٹیچر ہیں, آپ آپس میں کھلے چہرے کے ساتھ گرم جوشی کے ساتھ ملیں. ٹھیک ہے مسائل ہوتے ہیں, مطلب کس ٹینشن میں ہوتا ہے, کس پریشانی میں ہوتا ہے, لیکن بعض تو ہمیں ایسی سر پہ چڑھائی ہوتی ہے. تو مسکرا کے جو ملنا ہے نا, اسمائلی فیس جو ہے یہ بہت ضروری ہے. یہ آپ کو لوگوں کے قریب کرتا ہے, لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں. کہتے ہیں جب بھی ملے نا چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے, چہرے پہ باہر نہیں بجے ہوتے, وہ مسکراتے پیار سے ملتا ہے اور مظاہرہ کرتا ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ جب بھی آپ آپس میں ملیں, جب بھی آپس میں ملیں, اسکول میں آئے, کلاس میں آئے, جاتے ہوئے, تو آپ مسکراتے چہرے کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کو ملیں. صحیح ہے. تو یہ آپ کی چیز, آپ کو جو لیڈرز ہوتے ہیں نا بڑے بڑے, جن کو لوگ آئیڈیل لیڈر مانتے ہیں, تو یہی ابلٹیز اور یہی چند خوبیاں ہوتی ہیں کہ وہ لوگوں سے مسکرا کے ملتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ پسند اس نے مجھے بہت اچھا ٹریٹ کیا ہے. تو ہم ایک دوسرے سے جب مسکرا کے ملتے ہیں, اس کی نیکی بھی ہے اور دوسرے پہ آپ کا پازیٹیو اثر بھی کرتا ہے, اور آپ کو اس کے دل میں آپس میں آپ کے لیے محبت بھی بڑھتی ہے اور آپ اس کے لیے آئیڈیل بنتے ہیں. دوسری طرف وہ بندہ ہے کہ جو آپ اس سے ملتے ہیں تو بس اس نے ایسے منہ طرف کیا اور کام لیا اور نہ چہرے پہ مسکراہٹ ہے نہ کوئی خوشی ہے, تو آپ اس کے ساتھ زیادہ ہمان نہیں ہو پائیں گے, آپ زیادہ اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہو پائیں گے, یا اس کو لوگ زیادہ پسند نہیں کریں گے. تو ہائپر ہونا, جذباتی ہونا, غصے میں رہنا, ہر وقت آپ کے جو ہے نا چہرے پر ایسی پوجا میں رہنا اچھا نہیں ہوتا. جو آپ کا مسکرا کے ملنا ہے, پورے چہرے کے ساتھ ملنا ہے, یہ آپس میں آپ کے تعلقات کو بہتر کرتا ہے. اسی طرح اخلاق کے حوالے سے وہ بات ہے کہ اگر آپ کی طبیعت اخلاق سے واقع دیکھا جاتا ہے, مثال کے طور پہ آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں اور آپ کا بیگ بچہ لے کے جا رہا ہے, تو آپ سمجھتے بس اس کو اس سے پکڑا نہیں تو بس یہ تو میرا بیگ لے گیا, یہ تو میری چیز نکالے گا. تو اس پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو مدینہ منورہ کا یہ ہم واقعہ اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو. مدینہ منورہ کا واقعہ ہے, مسجد نبوی میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں, قرآن سننے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک دیہاتی شخص آیا, اسے اتنا معلوم نہیں تھا, اتنی محنت نہیں آتے تھے, تو وہ دیہاتی شخص کا آیا اور اس نے مسجد کے ایریا میں ایز اے واش روم اپنی حالت پوری کرنا شروع کر دی. اور مسجد ہے ہمارے یہاں سے لوگ اس کو پکڑ کے مارنا شروع کرتے ہیں, کیا مجھے پتہ نہیں ہے مسجد میں یہ کر رہے تھے. تو وہ صحابہ کرام اس کی طرف لپٹنے لگے تو آپ نے روک لیا, اس نے کہا کہ روک جاؤ. اس نے اپنی ضرورت پوری کی, اور جب وہ اٹھا تو آپ نے پاس لایا. اب یہ کتنی بڑی بات ہے کہ طبیعت کے اوپر کتنی گران گزرتی ہے. بندہ کہتے ہیں اس بندے کو بس 1 منٹ میں ہم اس کی تو سبق سکھا دیں اس بات پر. اور یہ بہت بار ہوا ہے ہمارے پاس مساجد میں, ذرا سی بات پہ اتنا ہائپر ہو جانا اور پھر آپس میں ایک دوسرے کو مار دینا, یہ چیزیں بہت بار ہوتی ہیں. تو اس میں اسلام ہمیں حوصلہ چاہتا ہے, صبر چاہتا ہے کہ جو بھی ہو جائے آپ صبر کا دامن ہاتھ نہ چھوڑیں. صحابہ کا بھاگنے لگے تو آپ مجھے رکا نہیں, رک جاؤ. اس وقت پارے کو آپ نے ہاتھ لایا اور پیار سے کہا, اسے محبت سے کہا کہ یار بات سن, یہ جو مسجد ہے نا یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہوتی ہے, یہ ایسے بات کو یوز کرنے کی جگہ نہیں ہے. اس طرح 10 لفظ کہا. صحابہ کو بولا کہ جاؤ آپ اس کو پانی بہاؤ. اس کو بھی کہا جاؤ اس کو صاف کر. چلو ہمارے یہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ یار آپ یہ کچھ کرو, تو آپ نے اسے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ یہ مسجد ہے, پیار سے بات کی, یہ اللہ کا گھر ہے اور یہاں پر یہ کام نہیں کرتے. آپ کے ان جملوں کا اتنا اثر ہوا اس کرنے پر, وہ جو دیہاتی شخص آیا تھا اس نے کوئی طور پر مسلمان ہو گیا. کہا کہ اگر یہ دین ہے اتنا نرم ہے تو پھر میں مسلمان ہوتا ہوں. تو ہماری اگر طبیعت کے خلاف کو واقعہ ہو جائے کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت غلط ہو گیا, تو اس کی وجہ سے غلط کار کرنا ہے. آپ ان کے پاس ایک صحابی ہے, کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کرے. ہوتا ہے نا عموماً آپ کسی والد کے پاس, اپنی والدہ کے پاس, والد کے پاس, سسٹر کو یا کسی بھی اپنے مینٹور کو آپ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی اچھی بات بتائیں, اچھی بات سمجھائیں.
تو انہوں نے بھی کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کریں، کوئی اچھی بات بتائیں. تو آپ سب نے کہا یہ جو نصیحت ہوتی ہے ہمارے لیے بہت فائدے والی چیز ہے. یہ بات کرتے ہیں آگے بڑھتے. تو آپ سب نے کہا کہ لا تغضب، غصہ نہ کیا کر. غصہ کیا کر کہ نہ کیا کر؟ اچھا، غصہ نہ کیا کر. کس بچے کے بعد زیادہ غصہ آتا ہے؟ آپ تو سارے کہیں ملتے ہیں، آپ کو آتا ہے. اور کس چیز کو زیادہ غصہ آتا ہے؟ آپ کو بھی، آپ کو بھی. تو شریف تک نہیں ہے بولائی. تو آپ سب نے جیسے کہا اس صحابی کو کہا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر. اس نے پھر کہا جی دوسری بار کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کریں. آپ نے پھر کہا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر. یہ بیسیکلی ریپیٹ جو ہو رہا ہے یہ ہمارے لیے ہے کہ کتنی زیادہ یہ امپورٹنٹ چیز ہے ہماری پرسنالٹی کے لیے، رشتوں کو جوڑنے کے لیے، محبت کے لیے، ایک دوسرے کے لیے آپ اس طرح باعث محبت بن سکے. اس کے لیے پھر اسے تیسری بار کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے. آپ نے فرمایا لا تغضب لک الجنہ، غصہ نہ کیا کر تیرے لیے جنت ہے. کتنی بڑی بات ہے. فرمایا کہ ایک بندے کو موٹیویشن بھی دی کہ غصہ نہیں کرے گا نا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں جنت ملے گی. تو ہمارا جو چیز ہمیں سوسائٹی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے فائدہ مند بنا سکتی ہے، اچھا بنا سکتی ہے، ہمیں وہ امپورٹنٹ لوگوں میں بنا سکتی ہے، ہم قابل عزت، قابل احترام، قابل قائل ایز اے لیڈر ہم اچھے دوست کے طور پہ بن سکتے ہیں. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا اخلاق کیا ہو، برا ہو اچھا ہو، ہمارا اخلاق اچھا ہو. اپنے غصے پر کنٹرول کریں اور آپس میں جذباتی ہونے کے لیے پیار سے ٹریٹ کریں، محبت سے ٹریٹ کریں. یہ جو آپ اس وقت آپ کی جو ایج ہے، اگر اسی وقت سے آپ انشاءاللہ اس کو فالو کریں گے تو جب آپ انشاءاللہ آپ اچھی جاب ہوں گی، آپ اچھے CEOs ہوں گے، آپ اچھے بزنس مین ہوں گے، جو ڈاکٹر ہوگا، جو انجینئر ہوگا، جو پائلٹ کوئی آدمی بن جائے گا. عام طور پر یہی ہوتا ہے نا بچوں میں. تو آپ انشاءاللہ وہاں پر بھی اپنے پروفیشن کے ساتھ زیادہ مزید کس طرح رہ سکتے ہیں، لوگوں میں آپ جگہ بنا سکتے ہیں اگر آپ کے محنت اچھی ہو، اگر آپ کا اخلاق اچھا ہو. تو ہم نے انشاءاللہ کرنا ہے کہ اپنے اخلاق کو اچھا کرنا. اور جس طرح ہم اپنی باقی سے بیلنس کرتے ہیں نا، جس طرح ہماری زندگی ہے، زندگی ایک سواری کی طرح ہے، جس طرح ہم اپنی سواری کو بیلنس کرتے ہیں اسی طرح ہمیں زندگی کے اندر بھی یہ چیزیں لانے کی ضرورت پڑتی ہے. بیلنس رکھنے کے لیے ہمیں سیکھنا پڑتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ بس سب کچھ خود سے آ گیا، ہم خود ہی بائی نیچر ہم بس ٹھیک ایسے ہی ہیں. تو اگر آپ کوشش کرتے ہیں تو آپ اپنے نیچر کو، اگر آپ غصے والے ہیں، اگر آپ کوشش کرتے ہیں تو تبدیل آپ کر سکتے ہیں. حضرت عمر اس خطاب کے بارے میں کہتا ہے کہ اتنے غصے والے تھے، اتنے غصے والے تھے کہ شیطان ان کو دیکھ کے رستہ روک جاتا تھا. اتنا غصہ تھا، اتنی ہیبت تھی ان کی کہ کیسا اور کس طرح. جس طرح آج ہم لگا لیں کہ ہمارے لیے امریکہ ہے، یورپ ہے، وہ جو بڑے بڑے ملک تھے، کیسے اور کس طرح کے جو اس وقت کے جو پریزیڈنٹ تھے وہاں کے حکمران تھے، تو وہ بھی جب عمر بن الخطاب کا نام سنتے تھے تو آتا ہے کہ وہ خوف سے کام سے نہ کرتے تھے، اتنی ان کی حیبت تھی. لیکن جب وہ اسلام میں داخل ہوتے تو اتنے پولائٹ ہو گیا کہ وہ نرمی کے ساتھ اپنے صحابہ کرام سے اور اپنے لوگوں کا ذکر کرتے. تو ہمیں بھی کوشش کرنی ہے کہ انشاءاللہ نرمی کو بنانا ہے. پہلی بات ہم نے کی کہ اگر آپ کا اچھا بیہیویئر ہے، اچھا اخلاق ہے، آپ ان سے ڈاؤٹ آ سکتے ہیں، تحمل، صبر، اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں تو آپ سوسائٹی کے لیے بھی فائدہ مند ہیں، گھر کے لیے بھی فائدہ مند ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹی، آفس، اور آپ آپس میں بھی زیادہ دوسرے کے قریب ہیں جب آپ ایک اچھا اخلاق بناتے ہیں. انشاءاللہ آپ نے اچھا اخلاق بنانا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. دوسری بات جو ہے انسان کو جو آگے لے کے جاتی ہے، جو آپ لوگوں کے دلوں میں جب آپ کی جگہ بنتی ہے، لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں، ایسے لیڈر آپ کو لوگ جانتے ہیں یا آپ کی مثال دیتے ہیں، وہ کام ہے آپ کا احساس مند ہونا، سوشل ہونا. قرآن کی آیت ہے اما وینفع الناس ویمکث فی الارض، کہ وہ بندہ جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو زمین میں مثال بنا دیتے ہیں. اگر آپ کے اندر احساس ہے، اگر آپ کے اندر درد ہے، اگر آپ کے اندر یہ سوچ ہے کہ میں نے صرف اپنے لیے نہیں جینا، میں نے کسی کو بھی کچھ ڈلیور کرنا ہے،
اور اگر آپ کنسسٹینسی کے ساتھ کرتے رہتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل بن جاتے ہیں. ہم اس میں بڑی مثالیں دیتے ہیں. عبد القادر عزیزی صاحب کا نام ہے، آج دنیا کو یاد کرتی ہے. انہوں نے اپنی یہ جو کوشش تھی اسٹارٹ کی کہ میں کس طرح انسانیت کے لیے کام کر سکتا ہوں. کسی ایک شخص کی ڈیتھ ہوگی، اسے اس وقت مینج کرنے والا کوئی نہیں تھا، غسل کفن کا بندوبست کرنے والا کوئی نہیں تھا. انہوں نے اس کی ہیڈنگ لی اور انہوں نے وہ پہلا کام کیا. پھر اس طرح کسی ایک یتیم بچی کی شادی تھی، انہوں نے اس کے لیے نکل کے لوگوں سے اپیل کی، کلیکشن کی اور اس کی شادی کی. ان کو اس کام میں اتنا مزہ آیا، اتنا لطف آیا کہ انہوں نے اپنی باقی زندگی اس طرح کو بکپ کر دی. اور آج میں اور آپ ان کو اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں. مدر ٹریسا ہم نام سنتے ہیں، یہ پرائیویٹ ٹیچر تھی. انہوں نے بھی اپنی چند اسکول ٹیچرز کے ساتھ مل کے یہ عزم کیا کہ کیوں نہ ہم جو پیشنٹس ہیں اس کو یہ تعاون کا، کوڑی کا مرض، کینسر اور اسی طرح ڈفرنٹ ٹیچر کو یہ بیماریاں بہت اسکین کی، تو انہوں نے کہا ہم ان کے اوپر کام کرتے ہیں. انہوں نے ان کے اوپر کام کیا اور آج اس وقت تقریباً کہتے ہیں کہ 50+ کنٹریز میں ان کی اس وقت ڈسپینسریز قائم ہیں اور بہت زیادہ تعداد میں لوگ ان کے بنائے ہوئے سیٹر سے کھانا کھاتے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر آپ بچے ہیں، آپ بچے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے تو ہم گھر سے سیر کرتے ہیں، اسکول آتے ہیں، اسکول واپس چلے جاتے ہیں. لیکن آپ بھی کسی کے لیے فائدہ مند بن سکتے ہیں. آپ کی کلاس میں اگر آپ کے پتہ ہے کہ اس بچے کے پاس پینسل نہیں ہے، اس کے پاس کاپی نہیں ہے، تو آپ اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں. میں ایک ایسے بچے کو جانتا ہوں کہ وہ گھر سے اگر 10 روپیز لیتے تو وہ 5 روپے اپنے کسی ایسے دوست کو دیتا تھا کہ آپ یار کینٹین سے ڈھوکلے لے لو، آپ کوئی اسنیکس لے لو. تو وہ خود سارے یوز نہیں کرتا تھا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ پورے سال کے 5 روپئے بھی لگائیں، 10 روپئے لگائیں تو بہت بڑی اماؤنٹ نہیں بنتی. لیکن اس سے 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کو جو ملتا ہے، دوسرا جو ہوتا ہے کہ اس بندے کے دل میں آپ کی رسپیکٹ کرتی ہے. تھرڈ یہ ہے کہ آپ میں لیڈرشپ کوالٹیز آتی ہیں. جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ قربانی دینے والے ہوتے ہیں. تو اگر اس کام کو آپ بھی سوچیں کہ آپ نے کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں، تو مسئلہ نہیں ہے. آپ کو پاکٹ منی ملتی ہے، آپ گھر میں ایک باکس رکھیں، تھوڑے سے پیسے جمع کریں. آپ مہینے 2 مہینے بعد سوچیں کہ میں نے کسی ایک بچے کے لیے کھانے کا بندوبست کرنا ہے، میں نے کسی ایک بچے کو کافی لے کے دینی ہے، بیگ لے کے دینا ہے، میں نے کسی ایک بچے کو ٹیوشن لے کے دینے ہیں. ایسے بہت سے بچے آپ کے لیفٹ رائٹ ہوتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے کہ اگر آپ سوشل ہیں تو یہ کام بھی آپ کو لیڈر بناتا ہے، آپ کو لوگوں کی نظر میں امپورٹنٹ کرتا ہے، آپ کو لوگ محبت کرتے ہیں. اور اس کا اگر اللہ کے ہاں ہے اس کی تو محمد کا اس کے اوپر یقین ہے کہ وہ تو ہمیں ملنا ہی تھا. میں ایک سروے میں پڑھ رہا تھا کہ اس وقت ہمارے ٹوین سٹیز میں 2.5 لاکھ بچے ہیں جو آؤٹ آف اسکول ہیں. 2.5 لاکھ بچہ ہمیں کہنا بہت آسان ہے جو آؤٹ آف اسکول کبھی بھی اسکول کا منہ نہیں دیکھا. ہم نے تقریباً 1 سال پہلے اس پر کام شروع کیا. ہم نے کچھ کچی بستیوں کا سروے کیا، ان کے پیرنٹس کو ایگری کیا اور وہاں پہ ہم نے ابھی آئی ٹیک میں ہم نے الحمدللہ ایک اسکول بنایا ہے جو اسٹڈی چلڈرن کے لیے ہے، جو بچے بیک کرتے ہیں، جو چھٹیوں والے کرتے ہیں، ان کو ایجوکیشن دے رہے ہیں. آپ بچوں کے لیے کر سکتے ہیں نا، کوئی مشکل کام تو نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ میرے گھر کے ادھر ادھر کہیں پہ کوئی ایسی بستی ہے جو ایسا بچہ ہے جو نہیں پڑھ رہا، آپ اسے موٹیویٹ کر کے پڑھا سکتے ہیں. آپ 5 منٹ بھی دیں، 10 منٹ بھی دیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی سمجھ جائے گی اور اس کی بھی کیا ہوگی، سمجھ جائے گی. کہتے ہیں کہ آپ کے پاس وہی جمع ہوتا ہے جو آپ بانٹتے ہیں. جو آپ بانٹتے ہیں، جو آپ تقسیم کرتے ہیں، وہی آپ کے پاس جمع ہوتا ہے. اگر آپ آسانیاں تقسیم کر رہے ہیں، خیر کا باعث کر رہے ہیں، خوشیاں بانٹ رہے ہیں، ایجوکیشن لوگوں کو دے رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے پاس وہی لوٹ کے آئے گی اور آپ کے میں آپ کی صلاحیتوں میں کمی نہیں آئے گی. انسان کے سمجھ میں بہت بزی ہوں، میں کیا کروں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں CSS کر رہے ہیں، پھر بھی ڈیلی والنٹیئر 2-2 گھنٹے ڈفرنٹ پارکس میں ڈفرنٹ جگہوں میں لوگوں کو والنٹیئر سے پڑھا رہے ہیں. تو بات یہ اگر انسان طے کر لے اور سوچے کہ میں نے کچھ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے کام لے لیتے ہیں. سوشل ورک جو ہے اس پہ ہمارے اسلام نے بہت ترغیب دی ہے. ہم دیکھتے ہیں وہ جو واقعہ بڑا مشہور ہے کہ آپ سب ایک دفعہ جا رہے تھے راستے میں اور مکہ میں اس وقت بہت یہ افواہ پھیلی ہوئی تھی کہ لوگ یہاں سے نکل جائیں گے. یہاں پہ ایک شخص ایسا رہ رہا ہے جو لوگوں کو ایسی باتیں بتاتا ہے کہ لوگ اپنے باور جا کے دین سے پھر جاتے ہیں. تو ایک بڑھیا بھی باتیں سن کے
اپنا سامان اٹھا کے جا رہی ہے جانا تو میں بس کروں تو میں یہ نہ ہوں کہ مجھے وہ شخص مل جائے اور میں بھی اس کا شکار ہوں. تو وہ بڑھیا نے اپنا سامان اٹھایا, گڈی اٹھائی اور وہ جا رہی ہے نا. تو راستے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور کہا, بڑھیا سے ملاقات میں کہا کہ آپ مجھے سامان دیں, میں آپ کا سامان چھوڑا تھا. ان کا سامان اٹھایا, لے کے گیا, گھر میں چھوڑا. جب پلٹنے لگے تو اس نے کہا آپ کون ہو؟ تو اس نے یہ راستے میں بتایا کہ میں تو ایسے ایسے پریشان ہو کے جا رہے ہیں, تو ایک شخص یہاں پہ آ گیا اور وہ تو لوگوں کو اس کے اباؤ جا کے دین لوگ دیتے ہیں. تو جب آنے لگے تو نے کہا آپ کون ہو؟ آپ نے بتایا کہ میں وہی ہوں جس کے خوف سے آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا اگر آپ وہی ہو تو پھر میں آپ کے جو دین ہے اس پر میں ایمان لاتی ہوں, کیونکہ میں نے صرف دین نہیں ہوتا. تو خدمت کا کام ہے, جو کسی کا سہارا بننے کا کام ہے, یہ بہت افضل کام ہے, بہت عظیم کام ہے. آپ لوگ ایک بار مدینہ سے باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ سے باہر بنو نضر ایک قبیلہ ہے, وہ لوگ آئے بیٹھے ہیں. وہ لوگ آئے ہوئے ہیں تو پھٹے پرانے کپڑے, مخلوق الحال, اور ان بیچاروں کے چہروں سے غربت چمک رہی ہے اور نظر آ رہے ہیں لوگ بیچارے حالات کے مارے ہوئے. انہوں نے آپ سے کچھ نہیں کہا. ابھی واپس آئے, مسجد نبی میں اذان ہوئی, صحابہ جمع ہوئے, آپ ممبر پہ بیٹھے اور کہا کہ یہ باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان کے لیے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ مال لے کے آئیں. میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں, پرمیشن اپیل کی صحابہ کرام سے. صحابہ کرام گھروں کو گیا ہے, کچھ سامان لے کے آئے تھوڑا بڑا. آپ نے کہا, غصے میں دوبارہ کہا کہ میں آپ سے ان لوگوں کے لیے سوال کرتا ہوں. صحابہ کرام دوبارہ گیا اور گھروں سے صحابہ کرام میں اتنا سامان لے کے آئے کہ صحابہ کرام کو اٹھایا نہیں جا رہا تھا. اور آپ نے پھر ان لوگوں میں تقسیم کیا اور آپ تقسیم کر رہے تھے, مسکرا رہے تھے, چہرے پر مسکراہٹ تھی. تو اگر ہم بھی یہ طے کر رہے ہیں کہ ہم بھی ایک دوسرے کے کام آنا ہے اور اپنی زندگی کا یہ میرا باقی کاموں کے ساتھ مشن ہو, ہم نے سوشل ورک کرنا ہے, ہم نے سوسائٹی میں کچھ اچھا کرنا ہے, تو انشاءاللہ آپ کر سکتے ہیں. کوئی بھی بڑا کام چھوٹے سے شروع ہوتا ہے. آپ کسی کو ایک پینسل لے کے دے رہے ہیں, کاپی لے کے دے رہے ہیں, کسی کے لیے آپ کوئی ٹافی لے کے دے رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ یہ فائنینشلی کمزور ہے, آپ کے محلے میں ہے, اسکول میں ہے, اگر آپ اس کی ہیلپ کر رہے ہیں تو اس چیز آپ عظیم ہیں. اور احادیث میں جو اس کا اجر آتا ہے, فرمایا اللہ ان لوگوں کو قیامت کے دن جو اجر دے گا, جو لوگوں کے کام آتے رہے ہیں, تو وہ اس اجر کو دے کے اللہ کا شکر ادا کریں گے. تو جو لیڈر, ہم نے اگر لوگوں میں رہنا ہے, لوگوں کے دلوں میں رہنا ہے, دوسرا کام یہ کرنا ہے, لوگوں کے کام آنا ہے. اور اس کے لیے جن دنوں میں بہت میں اس تنظیم یا تحریک کا حصہ بنوں گا تو کام کروں گا. آپ جہاں پہ ہیں, جدھر ہیں, جتنا کر سکتے ہیں کوشش کریں. جب آپ نیت کر کے شروع کریں گے تو آپ کی اس طرح راستے بنا دیں گے اور آپ کے یہ کام آسان ہو جائے گا. دو چیزیں ہم نے آج بھی سیشن میں ڈسکس کی ہیں, ٹائم سے پورا ہونے کو ہے. پہلی بات کہ اگر آپ نے پرومیننٹ ہونا ہے, لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانی ہے, لوگوں کے لیے اچھا بن کے ثابت کرنا ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے, ساروں کی بات نہیں ہے بچوں کو, کیا کرنا ہے, اخلاق کو بہتر بنانا ہے. اور دوسرا کام, اگر آپ نے لوگوں کے دلوں میں رہنا ہے تو پھر کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے. غصے والی بات تو پہلے کے ساتھ نا, اخلاق کے ساتھ. دوسرا کام ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے کام آنا ہے, ایک دوسرے کے کام آنا ہے, اور اپنے آپ کو سوشل ورک میں لے کے آنا ہے, سوشل ہونا ہے, تاکہ آپ کسی کی ضرورت پوری کر سکیں. جب بندہ کسی کی ضرورت پوری کرتا ہے تو احادیث کہتا ہے کہ جو بندہ اپنے بھائی کی مدد کرنے لگ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرنے لگ جاتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں ہمیں تو اپنی پوری نہیں پڑتی, یا اپنے مسائل سیدھے نہیں ہوتے, ہم لوگوں کے کیا کام ہے. پھر آپ اچھی بات ان کو ڈلیور کرتے ہیں, آپ انفارمیشن نہیں کرتے, اچھی بات ڈلیور کرتے ہیں. جس طرح میں نے بات کی کہ اگر آپ اس وقت تقریباً 40+ بچے یہاں بیٹھے ہیں, اگر آپ 40 یعنی 40 بچے سوچ لیں کہ آپ نے کسی کو ایجوکیٹ کرنا ہے, آپ کر سکتے ہیں. اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بہت بڑی آپ بہت بڑے ٹیچر ہوں تو ہی آپ کام کریں. آپ اچھی بات ڈلیور کریں, انشاءاللہ یہ بھی آپ کا ذریعہ بن سکتا ہے. ہمارا جو دوسرا تھا وہ تھا کہ فرسٹ ایڈ جو ہے انشاءاللہ وہ تھوڑی سی اس کا بہتر سے دیں گے, اور فرسٹ ایڈ کیا ہوتا ہے اور ہم کیسے کرتے ہیں اس سے ہم مختلف سے بات کریں گے. فرسٹ ایڈ بیسیکلی, فرسٹ ایڈ کا پتا کیا ہوتا ہے, فرسٹ ایڈ کا کیا مطلب ہے.
سنا ہے لفظ پہلے کبھی یہ نہیں سنا؟ کسی نے سنا ہو؟ آپ نے سنا ہے؟ آپ نے کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب بھی کوئی حادثہ یا کوئی ایشو ہوتا ہے تو وہاں پر اگر آپ موجود ہیں اور آپ وہاں پر ایمبولینس کے آنے یا ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے جو رول پلے کرتے ہیں اسے بولتے ہیں فرسٹ ایڈ، ابتدائی طبی امداد. ابتدائی طبی امداد کے اگر فار ایگزامپل کسی جگہ پہ اللہ نہ کرے آگ لگ گئی ہے، روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تو آپ وہاں پر خاموش تماشا ہی نہ ہو، آپ وہاں پر کوئی نہ کوئی رول پلے کریں. بہت سی ڈیتھ صرف اس طرح سے ہوتی ہیں، جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ان کے منہ میں کوئی گرد یا چلی جاتی ہے ریت وغیرہ، تو سمپل اس پر ان کا سانس نہیں جاتا ہے اور ایمبولینس آنے تک ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے. تو سمپل یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں کہ اگر آپ وہاں پر موجود ہیں تو آپ تھوڑا سا وہ کام کر کے بندے کی جان بچا سکتے ہیں. باقی جان تو پتہ کہ ہاتھ میں ہے، انسان کی کوشش ہے. قرآن پاک کی آیت میں جس نے ایک شخص کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. تو اسے بولتے ہیں ریسکیو اسکاؤٹ. آپ ڈاکٹر نہیں ہیں، آپ کوئی ایسے بندے نہیں ہیں، انتظامی نہیں ہے، اسے بولتے ہیں ریسکیو اسکاؤٹ. ریسکیو اسکاؤٹ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے جو حادثات ہو رہے ہوتے ہیں کوشش کرتا ہے آپس میں مل کے کہ ہم ان حادثات کو روکیں. فور ہمیں پتا ہے یہاں پہ آگ لگ سکتی ہے، شارٹ سرکٹ ہے، سلنڈر کا مسئلہ ہے، کچھ مسئلہ ہے، وہ اس سے پہلے اس حادثہ ہونے سے پہلے اس کو کنٹرول کریں آپس میں مل کے. دوسرا یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر ہم آگ کی طرف بات کرتے ہیں فائر فائٹنگ. اسلام آباد میں یہ ہمارا جو اخبار بازار ہے اس پہ آگ لگی تھی، پتا ہے آپ کو کسی کو؟ سنٹورس مال میں یہاں پہ آگ لگی تھی، پتا ہے کسی کو؟ اسی طرح یہ G9 میں مرکز میں ایک دفعہ بہت بڑی آگ لگی تھی. اسلام آباد میں ایوریج نارمل میں کہیں نہ کہیں آگ لگتی ہے اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں، لیکن سینکڑوں لوگ ویڈیوز بھی بنا رہے ہوتے ہیں، کسی کو کچھ پتا نہیں ہوتا. تو آپ بے شک بچے ہیں لیکن بچے بڑوں سے زیادہ کام کر سکتے ہیں. تو ہم فائر فائٹنگ میں بات کریں گے تھوڑی سی 2 منٹ میں اس کو کلوز کرتے ہیں. کہ پہلی بات یہ ہے کہ جو ریسکیو اسکاؤٹ ہوتا ہے وہ حادثے کو ہونے سے بچاتا ہے. اگر وہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ شارٹ سرکٹ ہے، تار لگی ہے، گیس لیک ہو رہی ہے اور کوئی انفارم کرتا ہے کسی مین بندے کو. دوسرا اگر حادثہ ہو جائے تو وہ وہاں پر اپنا جو ممکن ہو سکتا ہے رول پلے کرتا ہے. ریسکیو 112 اس وقت ایسی سروس ہے جو ایمرجنسی میں کام آتی ہے. ہمارے ایک جو سیشن ہو رہا تھا تو ہمارے جو وہ ٹرینر ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں بہت سی 70% کالز ایسی آتی ہیں جو ہم سے ریلیٹڈ نہیں ہوتی اور اس طرح سے ہمارا مطلب بزی جا رہا ہوتا ہے اور لوگ ہمارا ٹائم پر بات کر رہے ہوتے ہیں اور اس طرح سے ہم بہت سی کالز پک نہیں کرتے. تو سب سے پہلا کام ریسکیو اسکاؤٹ نے یہ کرنا ہے جہاں پر آگ لگے اس نے فوراً 112 پہ کال کرنی ہے اور کال کر کے اس میں بات کرنی ہے، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے اپنے حواس پر قابو پانا ہے. مثلا یہاں پر اگر اللہ نہ کرے آپ دیکھتے ہیں روڈ پہ آپ دیکھتے ہیں آگ لگی ہوئی ہے، انسان گھبرا جاتا ہے نا، انسان گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. آپ فون نکالتے ہیں، فون نکال کر بولتے ہیں السلام علیکم میں کر رہا ہوں، اور اگر آپ اس طرح بات کریں گے تو ان کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی. آپ پریشان ہیں، حواس باختہ ہو چکے ہیں، لیکن اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. تو سب سے پہلے اپنے اوپر کنٹرول کریں اور جگہ تھوڑا سائڈ میں ریلیکس ہو کے ان کو کال کریں. کال آپ نے کر کے ان کو 2 دن چیزیں بتانی ہے. السلام علیکم، میرا نام محمد علی ہے اور اس وقت ہم اس وقت گولڈ ٹاؤن کے بھائی میں کھڑے ہیں اور یہاں پہ مدینہ بلاک میں جو بھی وہاں بنے آپ بتائیں یہاں پہ اس وقت ایک شاپ میں آگ لگی ہوئی ہے. تو جانے نقصان نہیں ہوا لیکن آپ یہاں پر فوری پہنچے. آپ کلیئر ایڈریس اور نام بتانا اس پر تعارف کرائیں، پھر اس کو حادثہ بتائیں اور لوکیشن بتائیں. تو یہ آپ کا پہلا کام ہے. دوسرا کام یہ ہے کہ فور ایگزامپل آپ سمجھتے ہیں جس ایک سلنڈر ہے IIT میں جب ہم تھے تو ایک مارکیٹ میں آگ لگی، شوارنے والا وہاں پہ ہے جس کے جو گھر ہے شوارنا تو ان کے نا سلنڈر میں آگ لگی. اب سلنڈر میں جب آگ لگتی ہے تو جس گیس سے باہر نکلنا ہے اسی کو آگ لگتی ہے. عام طور پر لوگ کہتے ہیں سلنڈر پھٹ جاتا ہے، سلنڈر پھٹ گیا. سلنڈر اس طرح بلاسٹ نہیں ہوتا. سلنڈر پھٹا یہی بولتے ہیں کہ وہ جب گیس
شروع ہوتے ہیں نکلنا تو وہ بڑھ جاتی ہے. تو اگر اب وہاں سینٹر میں آخر ہوگی ریگولیٹر سے نکلنا اور وہ پیچھے پیچھے ہٹ گیا نا, دور دور سے سینٹر پھٹ جائے گا, بس سینٹر پھٹ جائے گا. خوراک بڑھ رہی ہے, شوق ان کے کام کو فلیکس چلنا شروع ہو گئے. تو وہاں پر بھی ایک شخص ہونے کا یار بات یہ ہے کہ وہ بڑی بری ہوتی ہے. اب آپ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو آکسیجن بند کر دیتے تو آگ بجھ جاتی ہے. وہ دوڑ کے آ اور اس نے آ کے سلنڈر کے اوپر وہ بوری ڈال کے آگ بجھ گئی. آپ دیکھتے ہیں کسی شخص کو اللہ نہ کرے آگ لگ جائے, ویڈیو میں دیکھا ہوگا وہ بندہ بھاگنے لگ جاتا ہے. جب بندہ بھاگنا ہوتا ہے تو کیا ہو رہا ہوتا ہے, آگ بڑھ رہی ہوتی ہے, کم ہو رہی ہوتی ہے, بڑھ رہی ہوتی ہے نا, اس سے آکسیجن مل رہی ہوتی ہے, بڑھ رہی ہوتی ہے. اگر وہی شخص زمین کا دیکھ کے 2-4-5 کروڑ ہوئے تو آگ بجھ جاتی ہے. تو بیسیکلی اس بات کا مقصد یہ ہے کہ اویئرنیس جو ہوتی ہے یا ذہنی جو سے تیار ہونا کہ انشاءاللہ اگر اللہ نہ کرے کہیں کوئی مسئلہ بنتا ہے اور ہم چاہے بچے بھی ہیں لیکن کوئی نہ کوئی ضرور لے کریں گے, کوئی نہ کوئی وہاں پہ کوشش ضرور کریں گے. یہ بہت اس پہ لمبا سیشن ہے, کس طرح لوگوں کو باہر نکالتے ہیں, آنکھ پر جیسے کا وہ بات کرتے ہیں. لیکن یہ اپنے آپ کو مینٹل طور پہ اپنے پریپیئر کرنا ہے کہ اگر کہیں بھی نہ اگر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, آگ لگتی ہے, تو آپ نے وہاں پہ جتنا ون بال کی صورت کرنی ہے, حادثے کی جگہ کو دور کرنا ہے, آگ کی طرف جانی ہے. اس طرح ہم بہت چیزیں محفوظ کر سکتے ہیں. سمپل آپ کسی تھوڑا سا سارا سائڈ پہ کر دیتے ہیں تو اس بندے کی ایمبولینس آنے میں جان کر دیتے ہیں. بہت بار ایسا ہوتا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, حادثہ ہوتا ہے اور وہ لوگ وہیں پہ جمع ہوتے ہیں, کسی سے گاڑی آتی ہے وہ پہلے لوگوں کو پوچھ دیتی ہے. اس لیے کچھ ہم جاتے ہیں کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کسی کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا ناصر ہو. آج کی اس سیشن میں ہم نے مختلف 3 باتیں سمجھنے کی کوشش کی ہے. پہلی یہ کہ اگر ہم عزت, احترام, شہرت لوگوں کے دلوں میں جگہ کرتے ہیں تو ہمیں اچھا اخلاق بتانا چاہیے, سوشل ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کے کام آ سکے. اور تھرڈ یہ کہ اللہ نہ کرے ہماری سوسائٹی میں, گلی محلے, اسکول, کالج, دفتر کہیں پہ بھی کوئی ایشو بنتا ہے تو ایز اے ریسکیو اسکاؤٹ میں اپنی کوئی نہ کوئی ذمہ داری لازمی داخل کی بجائے سے ہم خاموش سماتے ہیں. تھینک یو. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ نیند تو نہیں آئی آپ لوگوں کو؟ کس چیز کو نیند آئی؟ پیچھے مجھے کچھ بچے نیند میں لگے ہیں. اچھا, میرا بہت زیادہ دل تھا میں آپ لوگوں سے باتیں کروں بہت زیادہ, لیکن ٹائم جو ہے ہمارے پاس بہت کم ہے. تو عتیق بھائی کی باتیں کس کس کو پسند آئی ہیں؟ اوہ ماشاء اللہ, جی زبردست. سمجھ لیا کہ آپ لوگوں کو اس پہ عمل بھی کریں گے آپ لوگ انشاءاللہ. ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے, آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہے, اس پہ عمل کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور ان کو اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ کرنا ہے. اس کے ساتھ ہم جلدی سے ایک گیم کھیلتے ہیں جن بچوں کو نیند آئی ہے, ایک چھوٹی سی گیم. گیم کون کھیلنا چاہتا ہے؟ سارے کھیلنا چاہتے ہیں. اچھا چلے, مجھے وہ پکڑائیں گے سامنے, وہ راؤنڈ ٹیبل پکڑائیں گے. ہم ایک گیم کھیلتے ہیں. باتیں تو آپ لوگوں سے نیکسٹ ٹائم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ. ابھی پریکٹس ضروری ہے, ہم گیم کھیلتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ تاکہ آپ لوگوں کی جو ٹیم ہے وہ ہو جائے. اچھا, کون کون آئے گا پہلے سے؟ پہلے ہم کیسے کرتے ہیں, یہ وائس کی کرتے ہیں, پھر ہم کرتے ہیں, ٹھیک ہے. آئیں گے, آپ آئیں, آپ آئیں, آپ بھی آپ آ جائیں, آپ بھی آ جائیں. آپ یہاں آئے, آپ یہاں سے اور آپ کس پہ کام, ایک بچہ اور آپ آپ کے ساتھ بھی چلیں گے, ٹھیک ہے. اچھا ایسا ہے, آپ لوگوں نے سمجھنا ہے پہلے, جب میں آپ لوگوں کو ان بولوں گا تو آپ لوگوں نے دھیان لگا کے ان ہونا ہے, ٹھیک ہے. پھر آؤٹ بولوں گا تو آپ لوگوں نے آؤٹ ہونا ہے. سب کو آتی ہے, سب کو آتی ہے. اب وہ جیتے گا اس کے لیے سرپرائز گفٹ ہے وہ ہم اس کو بعد دینا, ٹھیک ہے. چلے جی, ہم اسٹارٹ کرتے ہیں گیم. سب تیار ہیں؟ ریڈی آپ لوگ؟ چلے جی, 1 2 3 اینڈ اسٹارٹ. ان آؤٹ, ان آؤٹ.
ایکٹیو رہے. ان آؤٹ ان آؤٹ ان آؤٹ آؤٹ ان آؤٹ ان آؤٹ. تیز تیز رہنا جی. ان آؤٹ ان آؤٹ. یہ بچہ جو ہے وہ نہیں کر رہے. یہ بچہ لیکن لاسٹ چانس آپ لوگوں کے پاس ابھی دیکھیں گے کون اچھی کھیل ہے. چلیں اسٹارٹ. ان آؤٹ ان آؤٹ ان آؤٹ آؤٹ. میرے بچے ہیں یار آپ کو. ان آؤٹ ان آؤٹ ان. آپ آؤٹ کرو. آپ بھی آؤٹ کرو. آپ کے فاؤل وغیرہ آپ کی فارم ہے. 3 بچے رہتے ہیں. آپ کا بیٹ ہے. آپ کا بیٹ اسٹارٹ آؤٹ. پاؤنڈ کو اوپر آپ لیجیے. آپ ایسے بھی 2 بچے رہتے ہیں. اسٹارٹ آپ کا جائے. ان آؤٹ ان تیزی تیزی ان آؤٹ. دوبارہ دوبارہ یہ چیز کو یہاں سے چلتا کرتے ہیں. ان کا اسٹارٹ ان آؤٹ ان آؤٹ ان آؤٹ آؤٹ. لاسٹ ٹرائی. آپ کا پاؤں بالکل بھی باہر آنا چاہیے. ٹھیک ہے. ان آؤٹ ان آؤٹ. یہ تو فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا. ان آؤٹ ان آؤٹ ان. تیری 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 سوچنا نہیں ہے. انتظار نہیں کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ان کا پاؤں آئے گا. ان کا پاؤں آئے گا. چلے یہ ہمارے فرسٹ ہے اور یہ ہمارے سیکنڈ ہے. ان کے لیے ان کا اللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کے لیے جو ہے ہم گفٹ لے کے آئیں گے. آپ لوگوں میں سے کون کون کھیلنا چاہے گا؟ نہیں بوائز ہو گئے. ٹائم بہت کم ہے ہمارے پاس. آپ لوگوں میں سے کون کون کھیلنا چاہے گا؟ آپ آئے آپ آئے آپ آئے آ جائیں. آپ کو دیکھیے تیزی سے لڑکوں کی طرح نہیں کہتے ہیں. بال کی طرح نہیں کہتے ہیں. اسٹارٹ کریں. ریڈی 1 2 3 آؤٹ ان آؤٹ ان آؤٹ. جب میں ان بولوں گا تو فوراً آپ ایسے آؤٹ سے فوراً آپ نہ ہونا. ٹھیک ہے. انتظار نہیں کرنا. چلے اسٹارٹ. Out, in, out, in, out, in, out, out. یہ تو بہت بچے لوگ ہیں یار. In, out, in, out, in, out, out. In, out, in, out, in, out. In, out. آپ ادھر آ جائیں. آپ ادھر آ جائیں اور جلدی جلدی لگے ہوئے. ٹھیک ہے. ان آؤٹ ان آؤٹ ان آؤٹ آؤٹ ان آؤٹ ان آؤٹ ان آؤٹ in, out, out. آپ بیٹھ جائیں. آپ یہاں چلیے
साउंड जो है आपके प्रॉपर अंदर होने चाहिए, बाहर नहीं आने चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करें। इन आउट, इन आउट, इन आउट, आउट इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन इन। चलिए आपका सिंगल है और चलिए स्टार्ट। इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन इन आउट, इन आउट, इन। तेरी तेजी में करना है। इन मैंने इन बोला था। चले आउट, तेरी तेजी में करना है। अच्छा जी, ये आपका नाम क्या है? अलीना। अलीना। अच्छा जी, आज की जो हमारी गर्ल्स के विनर है वो अलीना है, और इनका भी नाम नोट करेंगे आप। इनका भी जो गिफ्ट है वो भी इंशाअल्लाह हम रेडी करके लाएंगे। थैंक यू सो मच। ये जुड़ी आप लोगों को चले, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू सो मच हमें सुनने के लिए। और आप लोग इसे नमाज कौन कर पढ़ते हैं? कुछ साथ मुझे खड़े हुए नजर नहीं आ रहे। आप लोग नहीं करते क्यों? अच्छा मुझे ये बताएं जल्दी से, जिन्होंने हाथ खड़ा किया है उनको मामा बाबा नमाज पढ़ने का कहते हैं या खुद पढ़ते हैं? अच्छा, जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया, जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा आप लोगों से मिलने तो मुझे उनका हाथ भी खड़ा होना नजर आना चाहिए। ठीक है, ये सबके चेहरे आ रहे हैं माशाल्लाह, कितने प्यारे प्यारे सबकी नजर आ रहे हैं। ठीक है, नमाज पढ़नी है आप लोगों ने, और माँ बाप का ख्याल रखना है, उनकी बातों को मानना है। जब आप स्कूल में जाएंगे सबसे पहले उनके पास बैठना है, उनको सलाम करना है और उनकी दुआएं लेनी है आप लोगों ने। ठीक है, समझ गए? चलिए जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ करें हमारे लिए भी कि बहुत जल्द आप लोगों से दोबारा मुलाकात हो और एक नई गेम के साथ आप लोगों के साथ इंशाअल्लाह मिलेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।